جن کی بابت میرے آقا کریم نے جنت البقیع میں اعلان فرمایا اس قبرستان میں یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی حشر میں بھی سوالات نہیں ہوں گے۔ اور قربان جاؤں میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ فیض ان 70,000 تک محدود نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے تا قیام قیامت فرمایا تھا جو سورہ ملک پڑھنے والا ہے، اس کا وظیفہ کرنے والا ہے، وہ بھی بغیر حساب کے جناب سوال و جواب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک رات یا ایک دن جناب وہ کسی محاذ پہ کھڑا رہا، اس نے حفاظت کی، جہاد کے راستے پر گامزن رہا، ایک رات اور ایک دن، تو کریم آقا نے فرمایا وہ بھی بغیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر جان دے گا اسلام کی سربلندی کے لیے، فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ابھی گرنے نہیں پائے گا، اللہ پاک اسے جنت دکھا دے گا، یعنی وہ بھی بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوگا۔ مفتی صاحب سیدنا عکاشہ بن اس ایک بات کے اندر کتنی بڑی حکمت کی باتیں پنہاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کتنے پہلو ہیں، آپ کی شان کے کتنے حوالے ہیں۔ جی مفتی صاحب، یعنی جب آپ نے دیکھا کہ اس قبرستان میں سے 70,000 بندے، تو عکاشہ تو زندہ سلامت سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے عرض کیا کہ دعا کرے میں بھی انہی میں سے، فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ تو جہاں یہ بتا دیا کہ میں ان 70,000 میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوں اور ان میں 69,999 اور ہیں اور آخری تم ہو، اللہ اکبر، فرمایا وہاں یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری تدفین اسی قبرستان میں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بھی اشارہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، اسی قبرستان میں، کیونکہ آپ نے فرمایا اس قبرستان سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور بات کہ جب حضرت عکاشہ نے پہلے مانگ لیا، جنہوں نے دیکھ کے مانگا، فرمایا نہیں آپ وہ سبقت لے گئے۔ تو مانگنے کے لیے، پانے کے لیے یقین کی وہ منزل چاہیے جو حضرت عکاشہ کو تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دربار مصطفیٰ سے مانگا، دربار دیکھا دیکھی بات وہ بھی ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں یقین تھا اور انہوں نے فوراً کہا حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا تو دوسرے جو تھے انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا، یہ الذین یؤمنون بالغیب، واہ واہ، جو مان لیتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے نا حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے ناظرین جانتے ہیں۔ چلے ذوق کے لیے خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی اہلیہ زبیدہ وہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے، جا رہے تھے سیر دریا کنارے، ایک بابا جی بیٹھے ہوں حضرت بہلول دانا، تو وہ مٹی کے ایسے گروندے بنا رہے ہیں جس طرح بچے کھیلتے ہیں، تو وہ روک کے سلام کیا اور کہا، زبیدہ نے پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچنا چاہیں گے؟ کہا کیوں نہیں، بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا، یہ لیں 10 درہم ایک گھر دے دے، فرما دے دیا۔ واپس چلے، ہارون الرشید نے کہا تمہارا دماغ چل گیا، یہ ایسے کیسے جنت میں گھر مل سکتے ہیں؟ اور یہ بابا جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ جنت کے گھر فروخت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے اور رات کو سویا نا ہارون الرشید، تو قسمت نے یاوری کی، کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں، اور جنت کے اندر ایک محل پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا، صحیح، کہا میری بیوی ہے، میں نے جانا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ کہا وہ دنیا کے معاملات، اللہ، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا دونوں کا، اور یہاں آئے قائم رہے تو پھر دیکھیں گے۔ تو جلدی جلدی اٹھا ہڑبڑا کے، پہلے بیوی جگاتی تھی چلیں سیر کے لیے، آج بیوی کو جا کے جگایا چلو ذرا سیر کرنے کے لیے۔ وہاں آئے، نظریں تاک رہی ہیں کہ بابا جی بیٹھے ہیں کہ نہیں، بابا جی بیٹھے تھے، جا کے سلام عرض کیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں، جنت میں گھر بیچیں گے؟ کہا کیوں نہیں، کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا۔ اللہ اکبر، صحیح، 10,000 درہم کا۔ کہا بابا جی رات میں اتنی گرانی ہو گئی، جی نرخ اتنے بڑھ گئے، ریٹ اتنے چڑھ گئے، کل 10 درہم کا، آج 10,000 درہم کا۔ جی، تو فرمایا خلیفہ وقت 10 درہم کا اس کے لیے تھا جو بن دیکھ کے لے گئی تھی، تو رات کو دیکھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کئی بار یہ سنائی خطابات میں، مسجد نبوی شریف کے اندر یہ حدیث میں وہاں پڑھ کے آیا تھا، کتابوں میں بھی پڑھی بعد میں، لیکن میں نے وہاں پہلے 2008 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پیچھے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ شفاعتی یوم القیامت حق، اللہ فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا۔
میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت تو روز معاشر روز قیامت برحق ہے. اللہ اکبر. فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا جو ایمان نہیں رکھے گا لم یکن من اہلہا واہ وہ واہ اہل بھی نہیں ہوگا اس کا, ملے گی اسے جو مانے گا. واہ واہ واہ. صحابہ کرام کی تڑپ طلب سبحان اللہ. جستجو دیکھیں. بلکہ مفتی صاحب آپ نے شفاعت کی بات فرمائی نا, وہاں تو یہ بھی لکھا ہے نا منظارہ قبری وجبت لہو سبحان شفاعتی, اللہ, بے شک بے جن شک کی گنبد خضرا کی زیارت شفاعت عطا فرما دے, بے شک. وہاں تو عکاشہ نے مانگا. مانگا. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یقین رکھے کہ ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اپنے آپ کو بچائے معصیت سے, نافرمانی سے, بغاوت سے, جی آقا کریم کی اتباع کی کوشش کرے اور پھر حضور کا وسیلہ اور دامن تھام کے ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. صحیح. صحابہ وہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ شریف میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ لأنها اعم اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین. اب اس میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں نا کہ تڑپ صحابہ کی کیا تھی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دی ہے کہ محبوب اگر چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے. اللہ اکبر. یہاں حضرت عکاشہ کے واقعے میں 70,000 کی بات تھی نا جنت البقیع شریف کی, جنت البقیع شریف کی. وہاں یہ اگر چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا, اور اگر چاہتا ہے تو شفاعت کا تاج سجا لے. اب جب یہ بات ہوئی تو صحابہ مچلنے لگے کہ حضور جلدی بتائیے. پھر آپ نے کون سا آپشن, کون سا آپشن قبول کیا؟ فرسٹ آپشن کیسا ہے کہ یہ ہے طلب تڑپ. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, سیکنڈ آپشن میں نے لیا ہے, آدھی والا نہیں. جی میں نے شفاعت لی ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا أَعَمُّ. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے, اس لیے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ شامل اور عام ہے. اللہ اکبر.